اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دن کا وقفہ آیا ہے، اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ قرآنک ویڈیوز کے جو ویوز تھے نا جی، وہ اپ ٹو مارک نہیں تھے۔ وہ پھر میں نے عرض کر دی تھی آپ لوگوں سے کہ دیکھیں، قرآن ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ مائنڈ کر جاتے ہیں، یقین کریں کبھی بھی اللہ سیکنڈ پرائرٹی پہ نہیں رہتا۔ اللہ مسٹ بی دا ٹاپ پرائرٹی آف دا ہیومن obsession ان دا لائف۔ تو جب تک اللہ ٹاپ پرائرٹی نہ ہو، انسان کو صراط مستقیم جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ قرآن کی دیکھیں، یہاں تو لوگ چینلز پہ آ ہی نہ رہے ہوں، چینل پہ آ ہی نہ رہے ہوں، تو پھر تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ لیکن اگر چینل پہ آ رہے ہیں اور قرآن کی کو چھوڑ کر دوسری سیریز کے اوپر زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، تو یہ لمحہ فکریہ ہے، نہ صرف میرے لیے بھی اور بلکہ آپ سب لوگوں کے لیے بھی۔ تو دوسری سیریز ہم نے اس لیے ساتھ ساتھ شروع کیا ہے، انشاءاللہ ہم آگے چلاتے بھی رہیں گے اور سیریز بھی کرتے رہیں گے، تاکہ ہمیں مزاج رسول سے آشنائی مل سکے۔ دیکھیں، دین کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑا جو ٹول ہے نا جی، وہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ایک گفٹ بھی دوں گا آج آپ کو، کہ دین کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑا ٹول یہ ہے کہ ہم مزاج رسول سے آشنائی حاصل کریں۔ اور ظاہر ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل زندگی تو ہمارے سامنے نہیں، لیکن اس زندگی کو اس احتیاط کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ نے اپنے بندوں سے کام لیا ہے، تو اس کا کوئی پرتو بھی جو ہے نا وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ تم جو کچھ مجھے جلوت میں کرتا ہوا دیکھو، یعنی لوگوں میں بیٹھا ہوا دیکھو، اسے اور لوگوں میں جا کے پکارو اور کہو، اور جو مجھے خلوت میں کرتا ہوا دیکھو، اس کو گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے پکارو۔ میری زندگی کا کوئی گوشہ انسانیت سے پوشیدہ نہ رکھو، کیونکہ میں مجسم قرآن بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا۔ اور دنیا میں کوئی ایسا شخص، پوری انسانی تہذیب میں آپ آنے والے وہ تمام لوگ جنہوں نے اس دنیا میں انسانی تہذیب کے اوپر اپنا امپیکٹ ڈالا ہے، وہ یہ چیلنج نہیں دے سکا کہ میری خلوت کو بھی دنیا کے سامنے بیان کرو۔ امہات المومنین خلوت کا ایک ایک لمحہ بتایا کرتی تھیں خواتین کو، اور یہ چیلنج صرف میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اسی لیے انہیں عظمت بشر کی ایک نشانی بھی کہا جاتا ہے، کہ دنیا کا کوئی انسان یہ جرت نہیں کر سکتا، نہ میں آپ کا جرت کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی انسان یہ جرت نہیں کر سکتا کہ میری خلوت بھی دنیا میں پکارو۔ لیکن اس مجسم قرآن نے یہ چیلنج دیا دنیا کو کہ آؤ اور میرے میں کوئی خامی نکال کے دکھاؤ۔ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود، اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دشمنان اسلام اس بات سے عاجز آ چکے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی میں کسی قسم کا کوئی حرف اٹھا سکے۔ اس لیے کیونکہ مزاج رسول ہی مزاج قرآن ہے، تو جب ہم مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنائی حاصل کر لیں گے، تو دین کو سمجھنا اور اس کو اپنانا اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کا وہ جو حدیثوں والا مسئلہ ہے نا، وہ بھی بالکل حل ہو جائے گا، اور آپ کو سمجھ لگ جائے گی حدیث پر، اگر مزاج رسول سے ہماری آشنائی ہو تو حدیث پڑھ کے سامنے سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے۔ کیونکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم تک کوئی میری نسبت سے کوئی ایسی بات پہنچے جس سے تمہیں کراہت آتی ہو، تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے رسول کی بات نہیں ہے۔ تو سیدی کا یہ حکم جو ہے، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کراہت آنے سے مطلب ہے کہ وہ کامن سینس کو اپیل نہ کرتا ہو۔ تو جو آپ مزاج رسول کی آشنائی حاصل کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وہ تمام زندگی کو نہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے رسول کا اس مقصد پہ کیا مزاج تھا، اس پہ کیا مزاج تھا، اس پہ کیا مزاج تھا۔ پھر یہ جو
23 سالہ زندگی ہے جس کا ریکارڈ خاص طور پر پریزرو کیا گیا ہے اعلان نبوت کے بعد۔ یہ ایک ایسی معجزانہ زندگی ہے کہ اس میں کوئی ایسا انسان اپنی پوری زندگی گزر جائے اور اس میں کوئی اس کو ایسا پہلو نہیں ملتا جس سے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلیم نہ ملے۔ گھریلو جھگڑا ہو جائے، گھریلو خوش اسلوبی ہو، شادی کرنی ہو، بیاہ کرنا ہو، طلاق دینی ہو، نکاح کرنا ہو، جنازہ پڑھنا ہو، کاروبار کرنا ہو، لڑائی کرنی ہو، صلح کرنی ہو، حکمرانی کرنی ہو، انتظامات چلانے ہوں، مذاکرات کرنے ہوں، کوئی مناظرہ کرنا ہو، کسی قسم کا کوئی زندگی کا پہلو انسانی زندگی میں جو آپ جس سے انکاؤنٹر ہوتے ہیں، کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں رسول اللہ کی زندگی سے گائیڈنس آپ کو نہ ملی ہو۔ آپ حکمران ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ استاد ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ بہنوئی ہیں، آپ ہم زلف ہیں، آپ سسر ہیں، آپ دماد ہیں، جو کچھ بھی زندگی میں آتا ہے، آپ سپہ سالار ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ ایز اے ریفارمر کام کر رہے ہیں، آپ فتح یاب ہوئے ہیں، آپ کو کبھی شکست ہو گئی ہے، دنیا میں انسان کے سامنے اس زندگی میں 75 80 90 سال 100 سال کی زندگی میں جتنے انکاؤنٹر آتے ہیں، کہیں بھی ایسا موڑ نہیں آتا کہ سیدی رسول اللہ کی یہ 23 سالہ زندگی آپ رہنمائی فراہم نہ کر سکے۔ یہ معجزہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس لیے مزاج رسول سے آشنائی جو ہے نا جی، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سیدی رسول اللہ کی زندگی کو بار بار پڑھیں۔ تو وہ ہم سلسلہ ساتھ ساتھ شروع کریں گے۔ آج ہم کربلا کی جو ہے ہماری، اس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کربلا کے بعد پھر ہم شروع کریں گے کہ جو تاریخ قریش کیا ہے، عرب کا سسٹم آف ایڈمنسٹریشن کیا تھا، سیدی رسول اللہ نے کہاں سے شروع کیا، یہ سارا میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اور انشاءاللہ دیکھیں، 2 5 4 منٹ میں اور لوں گا آپ سے۔ دو تین ایسے ناخوشگوار واقعات ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ گروپ کو تھوڑا سا ری ڈیفائن کرنا پڑا ہے۔ تو ہم کیونکہ وہ کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ جو ہے نا وہ بہت ضروری تھی۔ تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مشن انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اس مشن کو اس صحت اور زندگی سے یہ منسوب ہے، اللہ نے صحت زندگی جب تک دی رکھی، یہ مشن رکنے والا نہیں ہے۔ آپ کو ابھی احساس نہیں ہوگا کہ میں نے کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ شروع کیا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ احساس ہو جائے گا۔ اور جو ہے دنیا میں کامیابی کا سفر جو ہے، جو گرو ہیں ایڈمنسٹریشن کے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں کامیابی کا سفر کبھی بھی سیدھے گراف پہ ایسے اوپر نہیں جاتا، یہ ہمیشہ زگ زیگ میں آتا ہے، کبھی ڈپ لگاتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی ڈپ۔ اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور بزرگان دین نے یہ بات بتائی ہے کہ جب تمہارے آگے رکاوٹیں آنی شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ تم صحیح راستے پر چل رہے ہو، کیونکہ شیطان اپنی قوت ضائع نہیں کرتا جب تک کہ بندہ صراط مستقیم پر نہ بیٹھے۔ اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ میں ان کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، ان کے رستے پر بیٹھوں گا، اور ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان پر حملہ کروں گا اور ان کو اغوا کروں گا۔ وہ سورہ ہجر ہم پڑھیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے اللہ کو کہا کہ میں ان کو اغوا کروں گا، ابڈکشن۔ ابڈکشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کہیں اور جانا چاہتے ہیں، فورسبلی آپ کی کن پٹی پہ بندوق رکھ کے فورسبلی آپ کو وداؤٹ یور ولنگنس آپ کو کہیں اور لے جایا جاتا ہے۔ دس از ابڈکشن۔ اور ایگزیکٹ لفظ قرآن میں شیطان نے اللہ کے سامنے، یہ ابلیس نے یوز کیا کہ میں ان کو ایبڈکٹ کروں گا۔ تو یہ رکاوٹیں آتی ہیں انشاءاللہ اللہ سے، اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ ہی اس کو عبور کرنے کی جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو ہم نے گروپ کو سیگریگیٹ کر دیا ہے، فیمیل گروپ علیحدہ ہوگا، میل گروپ علیحدہ ہوگا، لیکن میل گروپ کریٹ کرتے ہوئے ہم پرٹیکولرز لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تھوڑے سے بندے بھی آ جائیں، میرا کسی قسم کا مالی مفاد جو ہے نا جی الحمدللہ اس سارے سلسلے سے وابستہ نہیں ہے۔ میں نے یہ سلسلہ شروع ہی اس وقت کیا ہے جب اللہ نے مجھے مالی فکروں سے آزاد کر دیا ہے۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میں نے
تیرے علاوہ اس مشن کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ تو میرے اللہ نے مجھ پر مہربانیاں کی ہوئی ہیں، میں نے اس کا ایک انڈومننٹ فنڈ کریٹ کیا ہے اپنے پاس سے۔ انڈومننٹ فنڈ کیپٹلسٹ اکانومی میں تو اس کا کانسیپٹ اور ہے کہ ایک پیسہ جو ہے وہ جمع کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ آتا ہے اس سے اس کو پھر استعمال کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے انڈومننٹ فنڈ کریٹ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری اسلامک معاشیات میں چونکہ انٹرسٹ اور ربا حرام ہے، اس لیے یہاں انڈومننٹ فنڈ کا کانسیپٹ اور ہے۔ یہاں انڈومننٹ فنڈ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ایک منی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس منی کو پھر ری سائیکل کسی ایسے پیٹرن پہ لگاتے ہیں جہاں سے ریونیو جنریٹ ہو، اور اس کو پھر ری سائیکل کرتے جاتے ہیں اور اسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ 80 ملین جو ہے نا جی، 80 لاکھ روپیہ اس پروجیکٹ میں رکھ کے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ جس دن پہلے دن قرآن کا لیسن دیا تھا، اس سے پہلے ہم یہ کام کر چکے تھے۔ ہم سے مراد میری اور میری شریک میں اور میری شریک حیات ہے۔ 3 ملین جو ہے وہ اس نے اپنی وراثتی جو اس کی انکم ہے وہ اس کو آتی ہے اس میں سے ڈالا ہے، اور 5 ملین میں نے ڈالا ہے۔ تو ہم نے 80 ملین کا جو ہے نا جی انڈومننٹ فنڈ کریٹ کیا ہے۔ اس سے ہم نے 60 ملین سے ہم نے جگہ تیار کی ہے، 20 ملین سے ہم نے اکوپمنٹ وغیرہ خریدا ہے، اسٹوڈیو بنایا ہے، اور جو لوازمات تھے اس کے لیے وہ سارے ہم نے پورے کیے ہیں۔ اور اب جو یوٹیوب سے تھوڑا بہت جو ریونیو آئے گا اسی کو ہم ان سرکل کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے پھر ہم آ، اپنی ٹیم آگے رکھیں گے۔ پہلے ٹیکنیکل ٹیم رکھیں گے، پھر کمپوزنگ کی ٹیم رکھیں گے، پھر انشاءاللہ ہم پرنٹنگ میں جائیں گے، اپنا مٹیریل سارے کا سارا پرنٹ کریں گے اور اس کو پبلش کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ سارا جو ہماری بلڈنگ ہے اس میں ایک ایک ڈپارٹمنٹ ہم بنائیں گے۔ یہ ہمارا ویژن ہے۔ اللہ تعالیٰ میری مسز کو صحت دے، آدھا کام اس نے سنبھالنا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو کے سنبھال لے گی، اور یہ سارا یہ ہم اپنے ڈیڈیکیٹ کر کے ہم کر رہے ہیں آپ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی امتی سے قرآن سکھانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بتانے کا میں ایک تاری پیسہ اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں۔ میں نے ٹی وی اسٹیشن سے انہوں نے دھکے سے مجھے پیسے دینے کی کوشش کی، چیئرمین ان کا جو اونر تھے انہوں نے میرے ساتھ میٹنگ کی کہ سر آپ لے لیں، یہاں سارے لے کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں نے نہیں لینے، ٹھیک ہے۔ آ- الحمدللہ آپ کو اس قسم کی کوئی تکلیف میں نہیں دوں گا۔ آئی ایم سیلف سفیشینٹ فار دس پروجیکٹ، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ میرے مشن کو سمجھیں اور صرف قرآن کو پھیلائیں، اسی طرح کے سوالات کریں، ڈیسینسی کو مینٹین رکھیں۔ ہماری بہنیں جو ہمارے ساتھ آگے جڑتی ہیں وہ مجھے اپنی سگی بہنوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ ان کی تقدیس، ان کا تقدس، ان کی آنر، اس کا اگر کہیں ذرا سا بھی مجھے شائبہ ہوا تو آئی ول ریئیکٹ اوور اٹ۔ سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کنسیپٹ سے بنے کہ ہم نے قرآن کے ذریعے تبدیلی لے کے آنی ہے۔ اگر اس کنسیپٹ سے آپ نہیں بنتے، آپ کا کوئی آبجیکٹو ہے، تو برائے کرم آپ ہمیں جوائن نہ کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سن لیں، جو مرضی سنیں، اس سے کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جو ہماری کمیونٹی میں جوائن کرے گا وہ کائنڈلی مہربانی فرمائے، وہ سمجھ کے آئے کہ اچھا استاد دیکھیں وہ ہوتا ہے جو آپ کو سلیبس کی تیاری کرواتا ہے، اور جب سلیبس کی تیاری آپ کی مکمل ہو جاتی ہے یا پایہ تکمیل کے نزدیک پہنچ جاتی ہے تو پھر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ دھیان دیا جاتا ہے، کوئی دوسری چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ایک اچھے استاد کی نشانی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کریکولم تیار نہ کروائے، وہ جو امتحان آنے والا ہے اس کے لیے آپ کی تیاری نہ کروائے اور آپ کو ادھر ادھر گھماتا پھرے، اور اور اینڈ پہ جا کے پتہ لگے کہ آپ اپنا جو بیسک امتحان تھا اس کو ہی کوالیفائی نہیں کر سکے۔ ہمارا امتحان ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلا سوال ہمیں ہونا ہے من ربو کا، آپ کا رب کون ہے۔ ہم نے اس سوال کی تیاری کرنی ہے،
یہ فرقہ واریت، یہ سجے کھبے کی باتیں، اہل تشیع یہ کیوں کرتے ہیں، اہل سنہ یہ کیوں کرتے ہیں، فلانا یہ کیوں کرتا ہے، پہلے سب سے پہلے فوکس رکھیں، فوکس رکھیں سب سے پہلے کہ میں نے اپنا سلیبس تیار کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قبر کا ایک چوتھا سوال ہے کہ جب آپ بالکل کوالیفائی کر جائیں گے، کیونکہ پہلا سوال تو آپ کا ہو گیا کوالیفائی کرنے کے لیے، آگے جو 3 سوال ہے نا جی، وہ آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہیں، اور اس میں ایک ایسا سوال ہے کہ جب آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ کا اس رجل کے بارے میں کیا خیال ہے، اور وہاں جو بھی فیز ہوگی، رسول اللہ کی تصویر دکھائی جائے گی، سرکار سامنے جو کچھ بھی ہوگا اس میں نہیں پڑھنا۔ جب سرکار نے کہہ دیا کہ میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تو اللہ کا جو بھی سسٹم ہوگا ہمیں اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا سسٹم خود چلاتے ہیں، تو وہاں ہم سے جب ہم بتا دیں گے کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اگلا سوال پوچھا جائے گا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو نے تو دیکھا ہی نہیں ہوا ان کو۔ اور پھر انسان وہاں کہے گا، جو سچا ہوگا وہ کہے گا کہ مجھ تک اللہ کی کتاب پہنچی تھی، اور میں نے اللہ کی کتاب پڑھ کے ان کو پہچان لیا ہے۔ اللہ کی کتاب اتنی ضروری۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام پروسیس مکمل ہو جائے گا، اور آ، میری شفاعت کا پروسیس بھی مکمل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو 3 دفعہ میرے پہ مہربانی کریں گے، میری امت جو پل صراط سے گزرتے ہوئے گر گئی ہوگی جہنم میں اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ 3 دفعہ، وہ کہتے ہیں نا پراگا بھر کے جو نکالیں گے، 3 پراگے اللہ تعالیٰ اس میں سے نکالیں گے، تو وہ آپ اندازہ لگا لیں گے کتنی مہربانی ہے سرکار کی۔ ایک تو سرکار شفاعت فرمائیں گے 3 دفعہ، ٹھیک ہے، اور ایک اللہ 3 دفعہ سرکار کو کہا اچھا میں چل اور تیرے پہ مہربانی کرتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں اپنے کچھ امتی جو ہوں گے ان کو میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں گا، تو میں پھر صحیح رب العالمین کے دربار میں جاؤں گا کہ یا اللہ تو نے تو میرے سے وعدہ کیا تھا کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہیں رہے گا، تو میں ابھی بھی امتی جو ہیں وہ جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمام پروسیس مکمل کرنے کے بعد کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے، اب جو لوگ آپ کو اپنی امت کے جہنم میں نظر آ رہے ہیں ان کا رستہ کتاب نے روک رکھا ہے، اور یہ دراصل آپ کے امتی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کون لوگ ہوں گے، یہ وہ جو مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہوں گے، ان کے نام مسلمانوں جیسے ہوں گے، لیکن انہوں نے قرآن کو کبھی چھوا تک نہیں ہوگا، انہوں نے قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کبھی زندگی میں کوشش ہی نہیں کی ہوگی، وہ بڑے بڑے علوم سے گزر جائیں گے، لیکن وہ اس کتاب کی طرف کسی قسم کا کوئی مس نہیں رکھیں گے، تو یہ کتاب آ کے ان کا رستہ روک لے گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے سلیبس پہ فوکس کریں، ان کویسچنز پہ فوکس کریں جو ہمیں ایگزام میں آنے ہیں، وہ تیار کر لیں، پھر اس کے بعد ہم دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ مت سوچیں کہ فلانا کیا کہتا ہے، فلانا کیا کرتا ہے، فلانا کیا کرتا ہے۔ میرے استاد نے مجھے بتایا تھا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ کبھی زندگی میں یہ نہیں دیکھنا کہ بات کون کر رہا ہے، زندگی میں یہی دیکھنا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ اگر بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو رہی ہے تو قطع نظر اس سے کہ کون کر رہا ہے اس کو اٹھا لینا ہے۔ تو یہ طریقہ اپنائے ہمیں، اور ہم سے یہ کویشچن نہیں ہونا کہ شیعہ کیا کرتے تھے، سنی کیا کرتے تھے، بالکل قطعی طور پہ نہیں ہونا۔ اہل بیت کے بارے میں کیوں زور دیتا ہوں کہ اہل بیت ضرور کی محبت ضروریات دین کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ کہو ان کو کہو کہ میں تم سے جو کچھ میں تم پہ عنایات اور نوازشیں کر رہا ہوں اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ اللہ کے پاس ہے، لیکن میں تم سے اپنے ذل قربا کی محبت ضرور مانگتا ہوں۔ یہ اس لیے ضروریات دین میں ہے کہ ایک تو یہ قرآن کی آیت ہے، ضروریات دین بناتی ہے اس کو،
کہ مودت دل قربا کی جو ہے یہ اللہ نے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ مجھے میں مانگتا ہوں، اللہ نے کہا کہ ان کو بتاؤ، ان کو کہو کہ میرے دل قربا سے محبت کرو، میں اس کے علاوہ تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ دنیا کے میں جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں، کسی کو یہ نہیں تحفہ دیا گیا، کسی کی اولاد کے اوپر سرٹیفکیشن کی یہ مور نہیں لگائی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اوپر لگائی گئی۔ اور آج بھی جو فرقہ واریت میں اندھے ہو کے بہت زیادہ مخالفت میں چلے گئے ہیں، رب کعبہ کی قسم، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے پہلے 200-250 سال کی، اس میں زہد، تقوی، علم، محبت، مروت کے لحاظ سے امت میں ان سے بلند پایا شخص کوئی نہیں آیا، ہے ہی نہیں۔ یہ جو جن کو اہل تشیع اثنا عشری 12 امام ہیں، وہ ان کی زندگیوں کے دیکھیں تو زہد اور تقوی کے لحاظ اور علم کے لحاظ سے امت ان کا پیرلر پیش کرنے سے قاصر ہے، بالکل قطعی طور پر۔ وہ اتنے برگزیدہ اور اتنے نیک پاک لوگ تھے، ان کے علاوہ بھی جتنے بھی رسول، مثلا اہل تشیع تو چلو جو ان کا اپنا نظریہ ہے، وہ ہم کچھ نہیں کہتے اس کے اوپر، لیکن ان کے علاوہ بھی وہ تو صرف یہ 12 کو معصوم مانتے ہیں۔ ہم معصوم تو نہیں مانتے کسی بھی شخص کو، لیکن ان سے بڑا زہد اور تقوی والا جو ہے وہ کوئی نہیں پیدا ہوا، علم جیسا کوئی نہیں پیدا ہوا، اور جس کو زہد اور تقوی ہوتا ہے اس کا برین اللہ کھول دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ معصومیت کس وجہ سے آتی ہے، اور یہ جس کو ہم معصومیت کہتے ہیں وہ ہوتا پروسیس کیا ہوتا ہے ہیومن برین کا۔ وہ زہد اور تقوی کے لحاظ سے امت میں ان کا کوئی پیرلر موجود نہیں، جتنا بڑے مرضی امام ہو جائیں، ان 12 بندوں کے پائے کا کوئی بندہ بھی امت میں نہیں ہے۔ اسی طرح جو دوسری اولاد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب زید بن علی بن حسین بن علی ہیں، ٹھیک ہے جی، جناب نفس زکیہ ہیں، عبداللہ جناب حسن المثنیٰ ہیں، یعنی مولا حسن علیہ السلام کی جو اولاد ہے، پھر امام زین العابدین کی جو دوسری اولاد ہے امام باقر کے علاوہ، وہ زہد اور تقوی میں کوئی بھی ان کا ثانی نہیں۔ ایون محمد بن انفیہ، جناب محمد بن انفیہ جو مولا علی علیہ السلام کی غیر فاطمی نسل ہے، وہ ان کے حوالے سے بھی کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس ملک میں آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ میں تھوڑا سا آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، یہ اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں، اور آج ہم 2 ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، ایک یہ والی اور ایک کربلا والی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔